الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم صدق اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما یتقى من فتنة المال وقول اللہ تعالی انما اموالکم واولادکم فتنہ. بی قال حدثني يحيى بن يوسف قال اخبرنا ابو بکر بن عیاش عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیسہ ان اوتی رضیہ وان لم یؤت لم یرضى. بی قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب اللہ علی من تاب الی آخرہ. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الرقاق کے تحت باب باندھا ہے باب ما یتقى من فتنة المال. اس باب کے تحت 6 حدیثیں لائے ہیں. پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. دوسری حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. تیسری حدیث بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. چوتھی حدیث عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اور 5ویں حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اور 6ٹھی حدیث ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اور یہ باب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب الرقاق کے تحت لائے ہیں. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ رقاق رقت سے ہے. رقت کہتے ہیں دل کی نرمی کو. ظاہر ہے کہ اس کتاب الرقاق میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ ابواب اور احادیث جمع کی ہیں کہ جس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے. اس لیے کہ رقت قلبی یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے.
انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو نرم دل میں ایمان اور اخلاص کا بیج بویا جاتا ہے اور اعمال صالحہ کی فصل اگتی ہے۔ جیسے کہ سخت زمین کو کاشتکار نرم کرتا ہے، نرم کرنے کے بعد اس میں بیج ڈالتا ہے اور پھر جو ہے اس سے فصل اگتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الرقاق کے تحت جو ابواب باندھے ہیں اور ان ابواب کے تحت جو احادیث لائے ہیں ان کا تعلق بھی دل کی نرمی کے ساتھ ہے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، کتاب الرقاق حقیقت میں کتاب التصوف ہے، گویا کہ دل کا تزکیہ اور دل کی پاکی اور دل کی نرمی کے حوالے سے جو ہدایات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی تھیں وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الرقاق میں جمع کی ہے۔ لہذا باب باندھا، باب ما یتقی من فتنۃ المال، باب اس چیز کے بیان میں کہ مال کے فتنے سے بچنا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیت بطور استشہاد کے لائے ہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائے کہ تائس عبد الدیناری و درہمی، کہ ہلاک اور برباد ہو جائے دینار کا بندہ، و درہمی درہم کا بندہ، والقطیفہ گویا کہ یہ وہ مخمل والے کپڑوں کا بندہ، والخمیسہ اور منقش چادر کا بندہ، ان اوتیا رضیہ، اگر ان کو دیا جاتا رہے تو وہ خوش رہتا ہے، وَلَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَى، اور نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی حدیث لائے۔ دوسری حدیث لائے، فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر ابن آدم کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں، دو بھری ہوئی وادیاں مال و دولت کی ہوں، تو لبتغى ثالثاً، وہ تیسری کی تمنا کرے گا، یہ دو پر اکتفا نہیں کرے گا بلکہ تیسری کی حرص کرے گا۔ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ نہیں بھر سکتی مگر قبر کی مٹی، گویا کہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رجوع کرتا اس کی طرف جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اسی مضمون کی باقی جو احادیث ہیں، تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب باندھا، باب ما یتقی من فتنۃ المال۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جب ترجمۃ الباب باندھتے ہیں اس میں الفاظ کا چناؤ انتہائی ذہانت کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی جو فرمایا کہ باب ما یتقی من فتنۃ المال، اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، فن حدیث میں اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، یعنی باب کا عنوان۔ تو عنوان میں جو الفاظ کا چناؤ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ انتہائی جو ہے وہ ذہانت کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ان الفاظ کے چناؤ میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے موقف کو بھی بیان کرتے ہیں، بہت سے شبہات بھی دور کر دیتے ہیں، اور آئندہ آنے والے بہت سے مضامین کے حوالے سے رہنمائی بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہاں باب کے الفاظ جو چنے ہیں، فرمایا ما یتقی من فتنۃ المال، کہ مال کے فتنے سے بچنا، یہ فرمایا۔ اب چونکہ مال کو فتنہ کہا تو سوال پیدا ہو کہ مال کو امام بخاری نے فتنہ کیوں کہا؟ مال تو بڑی خیر کی چیز ہے، اور قرآن کریم نے مال کو خیر بھی فرمایا ہے، خیر بھی فرمایا، تو امام بخاری نے فتنہ کیوں کہا؟ تو اس کا جواب امام بخاری نے قرآن کریم کی آیت لا کے دے دیا کہ وقول اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ تو گویا کہ یہ استشہاد کے طور پہ آیت لے آئے کہ میں نے جو فتنے کا لفظ جو چنا ہے وہ قرآن کریم کی آیت کی وجہ سے چنا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو فتنہ کہا ہے، اس لیے امام بخاری آیت کو لے آئے۔ اور باب باندھا ما یتقی، یتقی کا لفظ استعمال فرمایا، یہ بچنے کے معنی میں۔ ظاہر ہے کہ مال کے فتنے سے کیسے بچا جائے، اس لیے کہ بچنے کے معنی یحذرو بھی آتا، ما یحذرو کا لفظ بھی لا سکتے تھے، لیکن امام بخاری نے یحذرو کا لفظ ذکر نہیں فرمایا بلکہ یتقی کا لفظ ذکر فرمایا۔ اس یتقی کے لفظ کو ذکر فرما کہ امام بخاری نے گویا کہ مال کے فتنے سے بچنے کی تدبیر بتا دی ہے، کہ مال کے فتنے سے بچنے کی تدبیر صرف ایک ہی ہے،
اور وہ یتقا کا لفظ لا کے ذکر فرمایا، کیونکہ یتقا کا لفظ جب وہ تقوی سے ہے، وقا سے ہے، وقا یقی بچنا، اور وقا یقی سے ہی تقوی بنتا ہے۔ تو گویا کہ اشارہ کر دیا کہ اگر انسان کے اندر تقوی ہو تو وہ مال کی فتنے سے بچ جائے گا۔ گویا کہ متقی شخص کے لیے مال فتنہ نہیں ہے، تقوی والے شخص کے لیے مال ایک رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر ہے، اور جو متقی نہیں ہے بلکہ فاسق فاجر ہے اس کے لیے مال فتنہ، اور جو اس کے لیے جو ہے ایک عذاب ہے کہ وہ مال کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی لوگوں کے حقوق مارے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوگا۔ اسے یتقا کا لفظ ذکر فرما کے اشارہ کر دیا کہ مال کے فتنے سے اگر بچنا چاہتے ہو تو تقوی والی زندگی اختیار کرو۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شوق محبت سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف عذاب سے انسان معصیت اور گناہ سے بچے۔ اور مال یہ اسباب گناہ میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس مال و دولت ہے تو اس مال و دولت کی وجہ سے بہت سے گناہ کر سکتے ہیں، ظلم و ستم بھی کر سکتا ہے، دوسروں کا حق بھی مار سکتا ہے، معصیت کے کتنے ذرائع جمع کر سکتا ہے۔ اور آج کی دنیا میں آپ دیکھیں مال و دولت کے ذریعے انسان جو ہے فحاشی عریانی جیسے چاہے پھیلا سکتا ہے۔ تو مال چونکہ اسباب گناہ میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے، اس سے بچنے کا، اس کے شر سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ انسان کے اندر تقوی ہو، اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شوق محبت کی وجہ سے گناہ اور معصیت سے تنفر کرتا ہو، اس سے ہٹا ہوا ہو، اس لیے فرمایا۔ اور تقوی ظاہر ہے کسے کہتے ہیں؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ مت تقوی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تقوی اسے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کبھی کانٹے دار جھاڑی دار راستے سے گزریں تو کس طرح گزرتے ہیں؟ کہا کہ اپنے دامن کو، کپڑوں کو سمیٹ کے گزرتے ہیں۔ فرمایا بس یہی تقوی ہے کہ اس دنیا کی گزرگاہ سے انسان اپنے دامن کو گناہ اور معصیت سے سمیٹ کر گزر جائے، تو فرمایا کہ یہ تقوی ہے۔ کیونکہ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ انسان کے لیے گناہ سے بچنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا کمال ہے۔ عبادت کرنا اتنا بڑا کمال نہیں اللہ کے نزدیک جتنا کہ گناہ سے بچنا کمال ہے، اس لیے کہ عبادت تو ملائکہ اس قدر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر لمحہ سانس سانس میں عبادت کرتے ہیں۔ تو بندہ اگر عبادت کرے تو وہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے، اگرچہ وہ قابل اجر ہے کہ وہ بندہ اپنی خواہشات کو مارنے کے بعد اپنی نفسانی خواہشات کے تقاضے دبا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ملائکہ جیسی اس کی اضطراری عبادت نہیں ہے کہ مجبوراً عبادت کرتا ہو، بلکہ اپنی خواہشات کے جال کاٹ کے یہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن گناہ سے بچنا یہ انسان کے لیے سب سے بڑا کمال ہے، اور یہ وجہ ہے کہ سب سے پہلا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا گناہ سے بچنے کا لیا۔ چنانچہ جنتوں میں آباد کرنے کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں یعنی آدم حوا سن لو کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی معصیت اگر کر بیٹھو گے تو گویا کہ تم جو ظالموں میں تمہارا نام لکھا جائے گا، تو منع فرما دیا۔ تو گناہ سے روکنے کو حکم دے دیا کہ تم اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اور اگر کھایا تو گویا کہ میری حکم عدولی ہوگی، اور اللہ کی حکم عدولی ہی تو گناہ اور معصیت ہے۔ تو پہلا امتحان آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہی لیا گیا کہ آپ کو ایک گویا کہ ممنوع جگہ سے روکا کہ یہ شجرہ آپ کے لیے ممنوع ہے، لہذا آپ اسے رکیں، لیکن وہ نہیں رک پائے اور وہ پھل کھا بیٹھے۔ لہذا اس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ جنتوں سے زمین پر اتار دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکوینی حکمتیں تھیں، ایک تکوینی فیصلے تھے جس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا نظام زندگی چلانا تھا۔ لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ گویا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا امتحان بھی ایک ممنوع چیز سے رکنے کا لیا گیا۔ تو ممنوع چیز سے رک جانا یہ بندے کے لیے سب سے بڑا کمال، اور تقویٰ کہتے ہی اسی کو ہیں کہ انسان گناہ سے اپنے آپ کو روکے۔ عبادت کرنے والے کو تو عابد بولتے ہیں، لیکن گناہ سے بچنے والے کو متقی کہا جاتا ہے، اور متقی صرف انسان کو کہا جاتا ہے، متقی ملائکہ کو نہیں کہتے۔ ہاں ملائکہ کو معصوم تو کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہے، وہ معصوم ہے، ان سے گناہ صادر ہی نہیں ہوتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی لمحے معصیت ہی نہیں کرتے،
ان کو معصوم تو کہہ سکتے لیکن ان کو متقی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ متقی تو اس کو کہتے ہیں کہ جس میں گناہ اور معصیت کرنے کا گویا کہ جذبہ اور صلاحیت موجود ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے روکتا ہے اللہ کے خوف سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے شوق محبت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے اور اس کا نام متقین میں لکھ دیتے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ جس کو گناہ پر قدرت نہیں، وہ اگر گناہ سے بچ جائے وہ بھی متقی نہیں ہے۔ اب ایک مادرزاد اندھا ہے جو پیدائشی طور پہ اندھا ہے، اسے ساری زندگی کبھی کوئی گناہ کی چیز نہیں دیکھی، تو اس کو متقی نہیں کہیں گے، اس پہ اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا کہ اس کو بڑا ثواب ملا کیونکہ اسے کوئی معصیت دیکھی نہیں، کیونکہ وہ دیکھ سکتا ہی نہیں ہے، وہ اگر دیکھنا چاہے بھی تو دیکھ نہیں سکتا، وہ تو مادرزاد اندھا ہے، لہٰذا وہ اس کے لیے کمال نہیں، اس پر اس کو اجر نہیں ہے۔ ہاں جو آنکھوں والا وہ دیکھ سکتا ہے، دیکھنے کی اس میں صلاحیت موجود ہے، اب وہ اس قدرت کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گناہ سے نگاہ ہٹا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر بھی عطا فرماتے ہیں، اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتے ہیں، یعنی ایمان کی دولت سے اس کا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور محدثین نے لکھا اس مٹھاس سے مراد حصی مٹھاس ہے کہ واقعی اس کو مٹھاس محسوس ہوتی، یعنی ایک شخص جو ہے نامحرم چہرے کی طرف اس کی نگاہ پڑی، اس لیے حضرت فرمایا کہ پہلی نظر پڑ گئی تو وہ معاف ہے، النظرۃ الاولی لک، پہلی نظر تمہارے لیے معاف ہے، والثانیۃ علیک، دوسری نظر تمہارے خلاف ہے، یہ تمہارے سر پر گناہ ہے۔ پہلی نظر پڑی لیکن اللہ کے خوف سے اسے نگاہ ہٹا لی، دوسری نظر نہیں ڈالی، تو یہ جو نگاہ اس نے اللہ کے خوف سے ہٹائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کو ایمان کی مٹھاس اور حلاوت عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ معنوی حلاوت ملتی ہے، ایک روحانی حلاوت محسوس ہوتی ہے، لیکن دوسرے بعض محدثین فرماتے ہیں کہ نہیں، واقعی اس کا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، جیسے منہ میں شہد ڈال لیا جائے تو منہ میٹھا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حصی طور پر اس کو مٹھاس عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ دیکھیے یہ آدمی قدرت رکھتا گناہ کی، اس کے باوجود جب اپنے آپ کو اس گناہ سے ہٹاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں، تو یہ ہے متقی۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی والوں ہی کے لیے سارے انعامات رکھے ہیں، ان للمتقین مفازا، کہ تقوی والوں کے لیے کامیابیاں ہیں۔ گویا کہ مطلقاً مفازن فرمایا، دنیا کی بھی کامیابی، آخرت بھی کامیابی، انفرادی بھی کامیابی، اجتماعی بھی کامیابی، سیاسی کامیابی، معاشرتی کامیابی، دنیا کی جتنے بھی شعبے ہیں ہر شعبے میں کامیابی کس کو ملے گی؟ تقوی والوں کو ملے گی۔ اور قرآن کریم میں شروع میں جو فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ جو دولت ہے ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ گویا کہ یہ حالانکہ کہنا چاہیے تھا کہ ھدی للکافرین، یہ کافروں کے لیے ہدایت ہے، فرمایا کہ نہیں، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تقوی والوں کے لیے ہدایت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقوی والے اگر تقوی پر اپنا قائم رہنا چاہتے ہیں تو اس قرآن کریم پر عمل کرتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک ان کو تقوی پر قائم رکھیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ ڈرنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، اس کا مطلب ہے کہ کافروں و منکرین میں بھی ان کو قرآن کریم سے ہدایت ملتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کو کوئی خوف آخرت پیدا ہو، کوئی خوف اور ڈر جن کے اندر تھوڑا کسی درجے میں پیدا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو ان کے لیے ہدایت بنا دیتے ہیں۔ اور جو بے باک ہیں، جو بے باک جو وہ کافر و منکر ہیں، ان کے لیے قرآن کریم کی دولت بھی ان کے لیے کسی قسم کی ہدایت نہیں بنتی، اور وہ اسی حال میں کفر پر ہی مر جاتے ہیں۔ اس لیے ھدی للمتقین۔ تو گویا کہ تقوی اتنی اہم چیز ہے کہ جتنے انعامات ہیں، جتنے فضائل ہیں، مناقب ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تقوی والوں کے لیے رکھے۔ تو تقوی ایک ایسی دولت ہے، کیونکہ تقوی میں کیا ہے؟ گناہ سے بچنا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ گناہ سے بچنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، کہ اس لیے کہ گناہ سے بچنے والا گویا کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کی گردن پہ قدم رکھتا ہے۔ جب اپنی نفسانی خواہشات پہ قدم رکھتا ہے تو پہلا قدم امام غزالی فرماتے ہیں نفس کی گردن پر ہوتا ہے، دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے یتقی کا لفظ استعمال فرمایا کہ مال کے فتنے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، آپ تقوی والی زندگی پیدا کر لیں، آپ اللہ سے ڈرنا سیکھ لیں، تنہائی میں ہو تو اللہ سے ڈرنا سیکھ لیں، اجتماع میں ہو تو اللہ سے ڈرنا سیکھ لیں، بازار کی زندگی ہو تو اللہ سے ڈرنا سیکھ لیں، تجارت کی زندگی ہو تو اللہ سے ڈرنا سیکھ لیں، حکمران بن کے کرسی پہ بیٹھے تو اللہ سے ڈرنا سیکھ لیں، رعایا بن کے زندگی گزار تو اللہ سے ڈرنا سیکھ لیں۔ آپ زندگی کے ہر حرکت و سکون میں اپنے اللہ کا دھیان کر کے اللہ سے ڈرنا سیکھ لیں گے تو بس آپ کامیاب ہو گئے۔
گویا کہ درجہ احسان اگر آپ کو حاصل ہو گیا، یہ سوچ کر آپ نے زندگی کا ایک ایک حرکت و سکون صادر کیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے تو احسان، درجہ احسان کسے کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس حال میں کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتا تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تصور باندھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ پہلے جملے میں مقام مشاہدہ کو ذکر فرمایا کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو گویا کہ مشاہدہ ہو رہا ہو، گویا کہ یہ مخلوق اپنے خالق کو دیکھ کر، یہ مرزوق اپنے رازق کو دیکھ کر، یہ مملوک اپنے مالک کو دیکھ کر عبادت کا ایک ایک سجدہ، ایک ایک رکوع ادا کرتی ہے، ایک ایک تسبیح پڑھتی ہے کہ اپنے اللہ کو دیکھ دیکھ کر۔ اور ظاہر ہے کہ عاشق اپنے محبوب کو دیکھ دیکھ کر جو ادائیں دکھاتا ہے، ان اداؤں کے اندر کیا وجد ہوگا، کیا اس کے اندر رعنائی ہوگی، کیا نہال ہو جاتا اپنے خدا پہ۔ اس لیے کہ ساری کائنات کا حسن جس پہ آج یہ انسان فریبتا ہے، اس کائنات کے اندر حسن پیدا کرنے والا خدا اگر مشاہدے کی آنکھ سے نظر آ رہا ہے، اس خدا کے اپنے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ جی حسینہ کو حسن بانٹا، اس کے اپنے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ جسے دریاؤں کے اندر جو روانی رکھی ہے، ان کو وسعتیں دی ہیں، اس کے اپنی وسعت کا عالم کیا ہوگا۔ جسے گنے کے رس میں مٹھاس رکھی ہے، اس کے اپنے مٹھاس کا عالم کیا ہوگا۔ جسے شہد کو میٹھا اور شیریں بنایا، اس کی اپنی شیرینی کا کیا عالم ہوگا۔ جب یہ بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ اس لیے کہ ظاہر کے سر کی آنکھوں کے ساتھ دنیا میں دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن یہ اس شان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، گویا کہ اللہ اس کو نظر آ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس کائنات کے اندر جو رحمتیں اس کی ہیں، ان رحمتوں میں نظر آتا ہے، آسمان کی وسعتوں میں نظر آتا ہے، زمین کے پھیلاؤ میں نظر آتا ہے، آبشاروں کے حسن میں نظر آتا ہے، سبزے کی لہلہاٹ میں نظر آتا ہے، پھلوں کی مٹھاس میں نظر آتا ہے، شہد کی شیرینی میں نظر آتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ساری کائنات کی نعمتیں دیکھ کر یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا کہ اپنی جو مشاہدے کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پھر کس طرح کرے گا اور کس طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ مقام مشاہدہ اونچا مقام تھا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو گویا یہ مقام مراقبہ ہے کہ یہ تصور باندھ کے کھڑا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور بندہ باندھ کے جب عبادت کرے گا تو اس عبادت کے کیا کہنے، ایک ایک حرکت و سکون سنوار کے رکھے گا۔ جیسے دنیا میں ایک تابع دار جو ہے وہ اولاد کو اس کا ابا دیکھ رہا ہو، تو وہ تابع دار مطیع اولاد کس طرح کرے گی کہ ابا دیکھ رہا ہے، وہ پورے ادب اور تمیز کے ساتھ ایک اپنی ڈیسنٹ بن کے کام کرے گی، کہا کہ ابا دیکھ رہا ہے۔ اور جہاں یہ تصور باندھ دیا کہ ربا دیکھ رہا ہے، وہ ربا جو وہ ابا کا بھی ربا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت اس کی اطاعت کا عالم کیا ہوگا، اس کی عبادت کا عالم کیا ہوگا، اس کے اندر کی کیفیات کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ تقویٰ جو ہے یہ بنیاد ہے کہ جب یہ استظہار رکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ تصور جب درجہ احسان کا باندھے گا تو پھر ظاہر ہے کہ گناہ اور معصیت سے رکے گا، اللہ کے خوف سے، خوف عذاب سے، اللہ کی شوق محبت سے وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ یہی وہ تقوی کی شان ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے خوف سے اگر بندے کی آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو ٹپک گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک آنسو کی برکت سے اس کی جہنم کو بجھا دیتے، یعنی ایک قطرہ جو ہے آنسو کا وہ جہنم بجھا دے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر جہنمی روئیں گے، عذاب اور تعذیب تکلیف سے روئیں گے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، اتنے آنسو جاری ہوں گے کہ اگر ان کو دنیا کے اندر آنسو کو لایا جائے تو دنیا کی کشتیاں اس میں چل سکتی ہیں، لیکن ان آنسو سے آگ بجھے گی نہیں، بلکہ وہ آنسو مزید پٹرول کا کام دیں گے، اور زیادہ آگ بھڑکتی چلی جائے گی۔ لیکن دنیا کے اندر، یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے، زمین کی پیٹھ پر رہتے ہوئے، یہ آنکھ کا آنسو اللہ کی نظر میں اتنا قیمتی ہے کہ اگر ایک آنسو ٹپک گیا اللہ کے خوف سے تو اللہ تبارک و تعالی جہنم بجھا دیتے اور اس کے گناہوں سے اس کو پاک کر دیتے۔ اس سے تقوی کی بڑی اہمیت، اس لیے امام بخاری نے یتقا کا لفظ ذکر فرما کے اشارہ کر دیا کہ مال کے فتنے سے بچنے کی صورت ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ تقوی والی زندگی اختیار کر لے۔ اور تقوی والی زندگی اختیار کر لی، اب مال اگر خرچ کرے گا تو مال کو اللہ کے خوف سے خرچ کرے گا یا اللہ کے شوق سے خرچ کرے گا۔ اب راہ اللہ میں انفاق سبیل اللہ بھی کرے گا، دنیا کے اندر رشتوں پر بھی کہ حق کے مطابق خرچ کرے گا، نہ تبذیر کرے گا نہ اسراف کرے گا،
نہ تبذیر کر کے شیطان کا بھائی بنے گا، نہ فضول خرچی کر کے جو وہ مال کو اڑائے گا، بلکہ اسراف اور تبذیر سے بچتے ہوئے اس مال کو خرچ کرے گا، کہیں راہ اللہ میں دے گا، کہیں اللہ کے حق ادا کرے گا، کہ اللہ کے بندوں کے حق ادا کرے گا۔ فرمایا کہ اب یہ گویا ہے کہ اس نے تقوی کی برکت سے یہ دولت پائی۔ اس لیے امام بخاری نے تقوی کا لفظ ذکر فرمایا۔ اس کے بعد من فتنۃ المال، مال کے فتنے سے بچنا۔ اور میں نے عرض کیا کہ فتنہ کا لفظ ذکر فرمایا، من المال نہیں کہا کہ مال سے بچنا، بلکہ مال کے فتنے سے بچنا۔ اگر کہتے مال سے بچنا تو مال سے بچنا مطلوب نہیں ہے، مال تو حاصل کرنا کا حکم ہے، کسب معیشت کا حکم ہے، بلکہ فرمایا کہ کسب المعیشت فریضۃ بعد فریضہ، کہ مال کمانا، کسب معاش کرنا، یہ تو نماز کے بعد پہلا فرض ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، جس طرح نماز فرض ہے ایسے روزی کمانا فرض ہے۔ آپ دکان کھولیں، دفتر میں جائیں، نوکری کریں، اپنے جو بھی معروف طریقے ہیں حلال ان کو اختیار کر کے مال کسب معاش کریں، یہ ایسے ہی فرض ہے کہ جس طریقے سے نماز فرض ہے۔ تو مال سے تو روکا نہیں جا سکتا، تو اگر یہ کہتے کہ ما یتقی من المال، مال سے بچنا، تو بات غلط ہو جاتی۔ اس پر مال سے بچنا مقصود نہیں، مال کے فتنے سے بچنا مقصود ہے۔ مال تو مطلوب ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان مال کے بغیر، مال اگر نہیں ہے تو آپ نماز بھی کامل کیسے پڑھیں گے؟ آپ کے پاس مال ہوگا، آپ کامل کپڑے خریدیں گے، پاک جگہ ہوگی آپ کی، تبھی نماز پڑھ پائیں گے۔ اگر مال نہیں تو کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ مال نہیں سر کی ٹوپی کہاں سے آئے گی؟ مال نہیں تو آپ کی جائے نماز کہاں سے آئے گی؟ تو گویا کہ مال تو آپ کی خود نماز کی شرائط ہی مال کے بغیر پوری نہیں ہوں گی۔ مال نہیں ہو تو صدقات کیسے کریں گے؟ مال نہیں تو خیرات کیسے کریں گے؟ مال نہیں تو انفاق فی سبیل اللہ کیسے کریں؟ مال نہیں تو حج کیسے کریں گے؟ مال نہیں تو روزے کی سحری کیسے کریں گے؟ کھانا کیسے کھائیں گے؟ مال نہیں ہے تو افطار کیسے کریں گے؟ تو مال یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس ذریعے سے آپ اپنی زندگی کی بقا اور ارتقاء کے سارے سامان خریدتے ہیں۔ تو نفس مال سے منع نہیں کیا جا سکتا، ہاں مال کے فتنے اور شر سے منع کیا گیا ہے کہ مال کے فتنے اور شر سے بچیں، ورنہ نفس مال سے بچنا مطلوب ہوتا تو کتنے انبیاء ایسے گزرے جو وقت کے بادشاہ تھے، ان کے پاس مال ہی مال۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام بادشاہ ہیں، پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسی بادشاہت دی کہ جس کی نظیر ہی نہیں ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بادشاہت ملی، پھر حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے وقت کے بڑے مالدار تھے۔ تو اگر مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ممنوع ہوتا تو اپنے انبیاء کو مال کیوں دیتا؟ انبیاء کو بھی مال ملا، لیکن وہ انبیاء کی شان یہ تھی کہ وہ مال کے فتنے سے محفوظ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، ایک پاؤں رکھ کے ابھی دوسرا پاؤں رکھ کے ابھی بیٹھ رہے ہوتے تھے، اس دوران میں پوری تورات تلاوت کر لیتے۔ یہ ان کا گویا کہ معجزہ تھا، پوری تورات تلاوت ہو جاتی۔ وہ گھوڑے، وہ شاہی گھوڑے جو اڑنے والے گھوڑے، پروں والے گھوڑے جن کے اوپر آپ بیٹھ کے جناب اڑ رہے ہیں، ان کے اوپر بیٹھتے ہوئے آپ پورے جو ہے وہ تلاوت کر لیتے تھے، قرآن اپنی تورات تلاوت کر لیتے۔ آج ہم بھی بڑی بڑی فراٹے بھرتی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کتنا قرآن سنتے ہیں، خبر ہی نہیں۔ بیٹھتی موسیقی لگا لی اور بندر کی طرح اوپر بیٹھے اچھل رہے ہیں۔ ہمیں کبھی خیال نہیں آیا کہ یار 1 گھنٹے کا سفر ہے، قرآن کی تلاوت لگا لیں یا قرآن کی تلاوت کر لیں۔ تو ظاہر ہے یہ ہے، تو انبیاء اکرام وہ مال کے فطرے سے محفوظ تھے، تو باوجود مال ہونے کے ان کی حالت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ استحضار ان کا۔ اور یہ وہ گھوڑے جو پروں والے گھوڑے تھے، ایک مرتبہ آپ ان کے حسن و جمال سے اتنے متاثر ہوئے، ان کے بدن پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، ان کے پروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، اس میں ایسے منوق کہ نماز قضا ہو گئی۔ تو اس پر اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوئے اور حکم دے دیا کہ سب کے پر کاٹ دو۔ ان پروں کے حسن و جمال کے اندر میں ایسا منہمک ہو گیا کہ اس کی وجہ سے میری نماز قضا ہونے لگی، لہذا آپ نے سارے کے پر کاٹ دیے۔ لہذا یہ گھوڑا وہ جانور ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کے ساتھ پیدا کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے غفلت کے نتیجے میں کہ مجھ سے غفلت ہوگی ان کے پروں کی وجہ سے، لہذا ان کے پر کاٹ دو۔ لیکن اللہ نے ان گھوڑوں کی رفتار پروں والی رکھی، لیکن پر ان کے ختم کر دیے کہ اس نبی کے کہنے پر۔ لہذا آج جو گھوڑا دنیا میں انہی کی نسل چلی آ رہی ہے، ان کے پر نہیں ہیں لیکن ان کی رفتار اللہ نے پروں والی رکھی۔ گھوڑا دوڑتا کس طرح دوڑتا ہے، گھوڑے کی دوڑ، کیونکہ پروں والے گھوڑے تھے۔ تو کہنے کا اس سلیمان کا تعلق دیکھو اللہ سے کیسا ہے،
حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا باغ ہے، اتنا گھنا باغ کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں، سرسراہٹ کی آواز آئی، اوپر دیکھا ایک چڑیا اس گھنے باغ کے پتوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا سبحان اللہ، کیا تیرا باغ اتنا گھنا باغ ہے کہ پرندہ پھنس گیا، نکل نہیں پا رہا۔ اس پر ان کے دل میں ایک طرح کی خوشی سی ہوئی، ایک عجب سا آیا۔ دوسرے لمحے خیال آیا کہ میں اللہ کے سامنے کائنات، رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو کے کائنات میں منہمک ہوں، یہ کیا نماز ہوئی؟ سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں اپنا سارا کا سارا باغ صدقہ کرتا ہوں۔ ایسے اس باغ کی وجہ سے آج میں اپنے اللہ سے غافل ہو گیا، جس اللہ نے مجھے باغ دیا اور میں اس اللہ کے اندر منہمک ہونے کے بجائے اس باغ میں منہمک ہو گیا، مجھے اللہ سے شرم آ رہی ہے، اے اللہ کے رسول میں یہ جو وہ آپ کو جو صدقہ کر دی۔ تو یہ دیکھو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مال کے فطرت سے محفوظ ہیں، کہ جہاں مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر حاوی ہونے لگتا ہے وہاں پر یہ مال فوراً جو کیا کر دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ من فطرت مال، تو فطرے کا لفظ استعمال فرمایا کہ مال کے فتنے سے بچنا۔ فتنے سے اگر آپ محفوظ ہیں آپ لاکھوں پتی ہوں۔ اسلام کے اندر تو کتنا مالدار ہونا چاہیے اس کی لمٹ ہی نہیں ہے، ان لمٹ۔ کیپٹلزم کے اندر کوئی نہ کوئی لمیٹیشنز ہیں، اور کمیونزم میں لمیٹیشن ہے، اسلام میں تو پروفٹ کی بھی لمیٹیشن نہیں ہے۔ اگر آپ کی $1 کی چیز $1000 کی بک رہی ہے آپ بیچیں، لیکن کیپٹلزم کے اندر قیمتیں متعین کر دی گورنمنٹ نے، اس پرسنٹیج سے زیادہ نہیں آپ مہنگی بیچ سکتے۔ اور کمیونزم میں تو گورنمنٹ خود انوالو ہوتی ہے، لیکن اسلام وہ مذہب ہے کہ جس میں پروفٹ کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اگر $1 کی چیز آپ کی 1000 کی بکتی آپ بیچ سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اسلام یا اخلاقی طور پہ آپ کو نصیحت کرتا ہے کہ غبن فاحش نہ کرو۔ غبن فاحش کا مطلب اتنا زیادہ پروفٹ آپ نہ رکھو کہ سامنے والے کو ضرر اور نقصان پہنچے، کہ روپے کی چیز تھی آپ نے 1000 کی اس کی مجبوری کی وجہ سے بیچی اور وہ مجبور ہو کے بیچارے کو 1000 کی لینی پڑی، یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے وہ 1000 کی بیچ دی اور دینے والے 1000 دے دیا تو پروفٹ حرام نہیں ہے۔ اخلاقی نصیحت ہے آپ کو کہ یہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے کہ آپ دیکھو اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو دیکھو اسلام تو آپ کو مالدار بنانا چاہتا ہے، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا مالدار بنے، آپ جتنا چاہے مالدار بن جائیں، وقت کے بادشاہ بن جائیں، خزانوں کے مالک بن جائیں، لیکن بات وہی کہ مال کا جو حق ہے وہ ادا کرتے رہیں۔ اور مال کا حق کیا ہے؟ سالانہ زکوٰۃ۔ سالانہ زکوٰۃ اپنے ضروریات زندگی سے نکال کے آپ جو 2.5% زکوٰۃ ادا کرتے رہیں بس، اور وہ بھی فرض کے درجے میں کا۔ باقی نفلی صدقات و خیرات نہیں دیتے تو نہ دیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ 2.5% زکوٰۃ آپ سالانہ دیتے رہیں، صدقہ فطر ادا کرتے رہیں، قربانی اپنے وقت پہ کرتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے مال کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں تو پہلے سے مالدار ہوں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم غریب ہو، مفلس ہو، فقیر ہو، اور اللہ مالدار ہے۔ میں پہلے سے مالدار ہوں، تم تو پہلے سے غریب ہو، لیکن جو مال میرے حکم اور منشا کے مطابق تم نے کمایا وہ بھی قابل قبول ہے، اس کو خرچ کرو۔ جتنے قیمتی لباس پہنو، لیکن اس کا حق ادا کرو کہ وہ لباس نماز کی حالت میں جھکتا بھی نظر آئے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت آپ کے کالر اکڑے ہی رہیں، نہیں، وہ کبھی جھکتا بھی نظر آئے، سجدے میں پڑا بھی نظر آئے۔ لباس جتنا چاہے قیمتی پہنو، منع نہیں کر رہے۔ تو مانو کہ مال، نفس مال، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی وہ غرض نہیں ہوا آپ جتنا چاہے مال بنا لیں، بلکہ قرآن کریم میں تو مال کو خیر فرمایا۔ اور مال کو مال کہتے اس لیے ہیں کہ یہ مال کا لفظ میلان سے ہے، کہ انسان نفسیاتی طور پر اس کی طرف میلان کرتا ہے، انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے مال کی طرف، مائل ہوتی کہ انسان جب مال دیکھتا ہے تو فوراً اس کے بارے میں اس کو اٹریکشن ہوتی ہے کہ ہاں یار صحیح ہے۔ اور یہاں مغربی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، آپ کی اگر 1,00,000 کی نوکری ایک جگہ لگی سالانہ، دوسری جگہ 1.5 کی آفر آ جائے، فوراً کہتے ہیں یار بھائی میں سوئچ کر رہا ہوں، کیوں بھائی مجھے اس کمپنی نے تو 1.5 کی آفر کر دی، مجھے وہاں لاؤں۔ دیکھو مال نے آپ کو 1,00,000 سے 1.5، حالانکہ 1,00,000 میں آپ کا گزارا اچھا ہو رہا ہے، نہیں 1.5 لینا ہے، وہاں سے 2,00,000 کی آفر آپ 2,00,000 لیتے ہیں۔ تو مانے کہ مال میں میلان، انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے، ادھر دوڑتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس میلان سے کوئی غرض نہیں ہے، جتنا چاہے کرے، لیکن اس مال کی جو حدود بیان کر دیے، اس کی جو حقوق کی حدود متعین کہ وہ پوری کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، صدقات دیتے رہیں، کسی پر ظلم اور ستم کے نتیجے میں مال اکٹھا نہ کریں، آپ عدل کے راستے سے جائز طریقے سے حلال مال جتنا چاہے کمائیں۔
اس لیے فرمایا، تو امام بخاری نے فتنہ کا لفظ اس لیے ذکر فرمایا کہ نفس مال یہ کوئی عیب کی بات نہیں، ہاں مال کا فتنہ یہ خطرناک ہے۔ مال جب آزمائش بن کے آپ کے ہاتھ میں آ جائے، اب یہ مال خطرناک ہے آپ کے لیے کہ اس مال کی وجہ سے آپ آزمائش پہ پڑ گئے، اس مال کی وجہ سے آپ نے ظلم و ستم اٹھایا، اس مال کی وجہ سے آپ شداد بن کے خدائی کا دعویٰ کرنے لگے۔ شداد کو کتنا مال اللہ نے دیا، کتنا مال دیا، اس کو تو اللہ نے ایسی صلاحیت دی کہ وہ زمین میں دیکھتا تو زمین کے چھپے خزانے اس کو نظر آتے تھے، زمین میں سونے چاندی کی بھری دیگیں اس کو نظر آتی تھیں، اور وہ اپنے خدام کو کہتا تھا یہاں سے خزانے نکالو۔ اس نے جو جنت بنائی ویسے نہیں بنائی، اللہ نے اس کے لیے مال کھول دیا، مال کھول دیا۔ چھوٹا سا بچہ تھا اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، ایک قافلہ گزرا۔ اب جیسے قافلے والوں کی چیزیں گر جاتی ہیں تو کسی کا کوئی چیز سرما گرا، یہ بھی بچہ اس نے اٹھا لیا سرما۔ اب وہ قافلے کے پیچھے بھی ایک شخص آیا کرتا ہے جو گری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرتا ہوا آتا ہے۔ اب اسے دیکھ لیا کہ کوئی چیز گری، سے اٹھائی، اس نے کہا دو مجھے بندہ اس کے پیچھے لگا، اسے جلدی سے اس کے نکال کے سرما آنکھ پہ لگایا۔ جیسے آنکھ پہ لگایا تو اسے زمین پہ دیکھا تو زمین کے چھپے خزانے اس کو نظر آنے لگے، خزانے نظر آنے لگے۔ اب یہ بڑا ذہین تھا، اسے سوچا کہ اگر میں بتاؤں کہ اس میں خزانے نظر آ رہے ہیں تو یہ تو مجھ سے چھین لے گا یہ سرمے دانی۔ اس نے فوراً آنکھیں ملنا شروع کر دی اور چیخنا شروع کر دیا، او میں اندھا ہو گیا، میں اندھا ہو گیا، یہ کیا لگا دیا تم نے، کیا شور مچا دیا۔ اب جب شور مچایا تو وہ قافلے والے نے سوچا یہ نہ ہو کہ بستی والے آ کے میری گردن کاٹ دیں، وہ وہاں سے دم دبا کے بھاگا، اس نے اس کو محفوظ رکھ لیا۔ وہ جب بھی سرما لگاتا زمین پہ دیکھتا زمین کے خزانے نظر آتے اور وہاں سے خزانے نکلواتا۔ یہ اللہ کی تکوینی نظام تھا۔ شداد نے اس طریقے سے پورے ملک سے خزانے اکٹھے کر کے پھر جنت بنائی تھی۔ تو مال اللہ نے دیا تو کیسے آزمائش میں مبتلا ہوا کہ اللہ کے مقابلے میں وقت کے صلحاء اس کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آخرت کے لیے بھی کچھ کر لے، آخرت کی جنت کا سامان کر، دنیا میں ظلم نہ کر۔ کہا کہ اچھا آخرت میں جنت کیسی ہوگی؟ انہوں نے کہا ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی۔ کہ بس صحیح ہے، میں ویسی خود ہی بنا لیتا ہوں، مجھے تمہارے خدا کی جنت چاہیے ہی نہیں۔ اور اس نے بھی جنت بنائی، جنت بنائی۔ 1200 اس کے مستری تھے اور ہر مستری کے ساتھ 1000 جو ہے مزدور تھا، دن رات کام ہوا۔ 12 سال کے عرصے کے اندر جنت مکمل ہوئی۔ تو وہ معمولی جنت نہیں کہ جس کا ذکر اللہ نے خود کیا، جس کا ذکر نبی نے خود کیا، وہ کیا چیز ہوگی۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شداد کی جنت کو میرے صحابہ میں سے ایک صحابی دیکھے گا، چاچے وہی ہوا غالب نے عبداللہ بن رواحہ، یہ صحابی، انہوں نے جنت دیکھی۔ عراق کے قریب ان کا اونٹ چھوٹ گیا، اس اونٹ کو تلاش کرنے کے دوڑے تو عراق کے قریب وہ جنت ہے۔ وہ صبح کا وقت ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے اور سورج کی شعائیں جو جنت پہ پڑ رہی ہیں، اور ایسا نظارہ تھا، اللہ اکبر، کہ ایسا حسین نظارہ ہوتا تھا کہ کوئی دیکھنے کے تاب نہیں لا سکتا تھا۔ اسے ایسا بنایا تھا کہ سورج نکلتا تھا اور جنت پہ اس کی شعائیں جب پڑتی تھیں، سونے چاندی کی جلملاٹ، ہیرے جواہرات کی جلملاٹ، سونے چاندی کے درخت، ہیرے جواہرات کے پھل پھول لگا رکھے تھے اس نے، اور مشک و عنبر کی مٹی بچھا رکھی تھی۔ اب وہ جو نظارہ صحابی نے دیکھا ہے وہ تاب نہیں لا سکے، بے ہوش ہو گئے۔ صحابی کتنے قوی القلب ہوں گے، وہ تاب نہیں لا سکے جنت کے حسن کا، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کوئی جنت ونت نہیں تھی، اللہ نے اوجھل کر دیا۔ انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے بتایا، ملک شام میں پہنچے اور کہا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا۔ انہوں علماء کو جمع کیا تو علماء نے کہا ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ ایک صحابی ہوگا میرے صحابہ میں سے جو شداد کی جنت دیکھے گا۔ اللہ نے اس کو اوجھل کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد دیکھو، مال جب دیا اللہ نے، فتنہ، اس مال کے فتنے میں شداد ایسا مبتلا ہوا کہ انا ربکم الاعلی، خدائی کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ تمہارے خدا کی جنت مجھے نہیں چاہیے، میں اپنی جنت خود بنا لیتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کے برے حال میں پکڑا کہ 12 سال کے بعد کتنے ارمان ہوں گے کہ جنت کو دیکھے۔ جب وہاں پہنچا ہے، جیسے ہی جنت میں قدم رکھنے لگا ہے تو ملک الموت کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے دیا کہ اس کی روح قبض کر لے۔ تو ملک الموت نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا تھا کہ مجھے اس وقت رحم آیا تھا اس کی روح قبض کرتے ہوئے۔ کسی کی روح قبض کرتے رحم نہیں آیا، جو شداد کی روح قبض کرتے رحم آیا کہ اتنے ارمانوں سے جنت بنائی ہے، ایک نظر دیکھ تو لیتا،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم تھا، اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اور یہی وہ شداد تھا جو بچپن میں چھوٹا بچہ شیرخوار تھا اور ایک تختے کے ساحل کے تختے پر ہی زندہ بچ گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیا تھا ملک الموت کو کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے۔ تو ملک الموت کہتے اس وقت مجھے اس بچے پر رحم آیا تھا کہ یہ معصوم بچہ کہاں جائے گا جس کی ماں کو روح قبض کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اے ملک الموت 2 مرتبہ تجھے ایک ہی شخص پہ رحم آیا۔ تو دیکھیے، عرض میں کر رہا ہوں کہ مال کا فتنہ شداد کو کیسا مال دیا اور کیسا فتنے میں مبتلا ہوا کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ لیکن اگر مال کے فتنے میں انسان مبتلا نہ ہو، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شان ہو کہ گھوڑے کے اوپر ابھی ایک قدم رکھ کے چڑھ ہی رہے ہیں، اس دوران میں پوری تورات اللہ کی تلاوت کر ڈالیں اور نگاہ جھکا کے خدا کے سامنے بیٹھیں، تو فرمایا کہ بھائی یہ لوگ ہیں جو مال کے مستحق ہیں، ان کو مال ملنا چاہیے، مال کے فتنے سے محفوظ ہے۔ اس لیے امام بخاری فتنے کا لفظ ذکر فرمایا کہ ما یتقی من فتنۃ المال، کہ مال کے فتنے سے بچنا۔ اور آیت لائے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنے سے مراد آزمائش، کہ یہ آزمائش، یہ فتنہ کا لفظ آزمائش کے معنی میں، ایک فتنہ شر کے معنی میں ہے، نہیں، یہ فتنہ آزمائش کے معنی میں ہے کہ بطور آزمائش کے اولادیں تمہیں دی جاتی ہیں، یہ بھی ایک آزمائش ہے، کیونکہ اولادوں کی تربیت، اس کی تعلیم، ان کو پالنا پوسنا، یہ پوری ایک آزمائش ہے کہ انسان اپنی جو دل کی خواہشات کو خون کر کے وہ اولادوں کو پالتا ہے۔ مائیں کس طریقے سے اپنے ممتا کے نتیجے میں اولادوں کو پالتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ایک آزمائش بناتے اولاد کو۔ ایک ہے کہ انسان کی فری زندگی، آزاد زندگی ہے، لیکن اولاد جب ہو جاتی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، انسان اب ان کو پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ان کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری باب باندھا اور پہلی حدیث لائے، اور یہ منافق کی کیفیت بتائی کہ منافق کی حالت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بددعا کر رہے ہیں کہ تائس عبد الدیناری و درمی، کہ ہلاک اور برباد ہو جائے درم کا بندہ، دینار کا بندہ، مخملی کپڑوں کا بندہ اور منقش چادر کا بندہ۔ یہ مطلب دنیا کی چیزوں کا بندہ، خدا کا بندہ نہیں ہے۔ عبد الدینار ہے، یہ عبداللہ نہیں ہے، اس کو اللہ سے کوئی مطلب نہیں، دینار سے محبت کرتا ہے، دینار کے عطا کرنے والے سے پیار نہیں ہے، درم سے محبت کرتا ہے، درم عطا کرنے والے سے کوئی تعلق نہیں ہے، مخملی کپڑوں کے ساتھ اس کو پیار ہے، لیکن مخملی کپڑے جس نے پیدا کیے عطا کیے ہیں اس کے ساتھ اس کو کوئی انس نہیں۔ فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے یہ ہلاک ہو جائے، اور اس کی حالت یہ کہ فرمایا کہ ان اوتیا رضیا، اللہ اس کو دیتا رہتا ہے تو خوش رہتا ہے، اللہ دینا روک دے تو اللہ پر بولنے لگتا ہے، فوراً ناراض ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا بگاڑا ہے، کیا گناہ کر دیا، دیکھو فلاں کو تو نے یہ دیا، فلاں کو یہ دیا، مجھے کیوں نہیں دے رہا، اللہ سے لڑتا ہے، اللہ سے شکوے شکایت کرتا ہے۔ فرمایا یہ نہیں سوچتا کہ جس نے اب تک عطا کیا ہے، اب تک کا تو شکر پہلے پورا کر لوں۔ جیسا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جب تقریباً آزمائش کو 40 سال ہو چکے تھے، 40 سال سے وہ اسی بیماری میں مبتلا ہیں، تو بیوی نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس تکلیف اور بیماری میں آپ مبتلا ہیں، اللہ سے دعا کر لیں صحیح ہو جائے۔ کیا فرمایا کہ جس اللہ نے اب تک گویا کہ 80 سال تک اللہ نے مجھے صحت اور تندرستی عطا کیے رکھی، 80 سال تک صحت اور تندرستی عطا کر رکھی، اگر 80 سال تک میں بیمار رہوں اب برابر ہوگا، اس کے بعد اللہ سے شفا مانگوں گا۔ جو 80 سال سے مجھے صحت مند رکھا اس نے، اگر آج اسے 40 سال ہوئے اگر بیماری دے دی ہے تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے، ابھی 40 سال اور باقی ہے۔ تبھی تو اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا قرآن میں کہ میرا صابر بندہ ایوب بڑا اچھا بندہ ہے، ان کو صابر کا لقب عطا فرمایا۔ ایسے صبر کی کوئی نظیر نہیں ہے جیسا ایوب نے کر کے دکھایا۔ تو آج ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ 40 سال سے اللہ عطا کر رہے، صبح شام کھا رہے پی رہے مزے اڑا رہے، 4 دن اللہ تبارک و تعالیٰ فاقہ ڈال دے تو خدا سے لڑنے لگتے ہیں۔ ہماری یہ حالت، 4 دن اللہ کپڑے روک دے تو خدا سے لڑنے لگتے ہیں۔ یہ نہیں سوچا کہ 40 سال سے جو خدا کھلا رہا ہے، اگر 4 دن اگر اس سے تمہیں فاقہ دے دیا تو پریشانی کی بات نہیں، وہ اللہ ظالم نہیں، اگر ظالم ہوتا پہلے کیوں دیتا۔ ہاں اللہ کی ضرور کوئی مصلحت ہے، جیسے ماں اپنی ممتا کے نتیجے میں بچوں کو کبھی دیتی کبھی روکتی ہے۔ بچہ روٹی پہ ہاتھ ڈال کے منہ میں ڈالتا ہے تو جلدی روٹی چھین لیتی ہے، بچہ اپنی نادانی میں سمجھتے کہ ماں بڑی ظالم، دیکھو روٹی مجھ سے چھین لی، لیکن ماں کو پتہ ہے کہ اس کا میدا روٹی کا متحمل نہیں ہے، ابھی یہ دودھ کی پروسیس میں ہے، یہ دودھ پیا، ابھی اس کو اگر روٹی دے دی تو اس کو یہ بیمار ہو جائے گا۔
تو اللہ جانتے ہیں کہ اس بندے کو فاقہ کراتے رہو اور تھوڑی سی تکلیف لاتے رہو، اس تکلیف کے نتیجے میں جو نعمتیں اس کو عطا کی ہیں اس نعمت کا شکر بھی پیدا ہوگا اور اس نعمت کا حقیقی لطف بھی اس کو ملے گا۔ کیونکہ پیاس کے بعد جب انسان پانی پیتا ہے تو اس پانی کا لطف ہی اگلا، اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ اگر پیاس ہے نہیں اور اب پانی دے دیا تو پینے کا بھی کوئی لطف نہیں۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر مومن بندوں کو تکلیف اور مجاہدوں کی زندگی عطا کرتے ہیں۔ ان تکلیف اور مجاہدوں سے گزر کے اب جب جنت میں جاتے ہیں تو جنت کی نعمت سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو نہال ہو جاتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے، اس لیے کہ جو تکلیفیں اٹھائی تھی اس کے نتیجے میں اللہ نے اب انعامات کھول دیے۔ تو حقیقت یہ ہے، اس لیے جو ہے بد دعا فرمائی نبی تائیسا، وہ محدثین فرماتے ہیں تائیس کا مطلب ہے کہ نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے شخص کے کانٹا چبھ جائے اور کانٹا چبھنے کی اذیت اور تکلیف ہو لیکن کانٹا نکالنے والی چیز نہ ملے۔ اور آپ اس کیفیت کو سمجھتے ہیں، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے یا کوئی پھانک چبھ جائے انگلی میں اور اسے نکالنے کے لیے سوئی نہ ملے تو آدمی کتنی اذیت میں ہوتا ہے، کتنی اذیت میں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ نبی یہ بد دعا دے رہے ہیں کہ تائیسا، یعنی اس کو کانٹا چبھ جائے اور کانٹا نکالنے کے لیے اس کو کچھ چیز نہ ملے اور اس اذیت کے اندر مبتلا رہے۔ فرمایا کہ یہ بندہ جو درہم و دینار کا بندہ ہے، خدا کا بندہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اسی اذیت عذاب میں مبتلا رہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ جو بندہ ایسا ہے، اور نبی کی یہ بد دعا کا اثر ہے کہ جو بندہ واقعی اللہ کا نہیں ہے، پیسے کا بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی اذیت میں رکھتا ہے، ایسی اذیت میں رکھتا ہے، بظاہر اس کو سامان راحت اس کو نظر آتے ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، کاریں ہیں، مخملی بستر ہیں، بڑی شانیں ہیں، سارے اسباب راحت ہیں، لیکن اس کو راحت نہیں ملتی۔ اللہ اس کی راحت کو کھینچ لیتا، کیونکہ راحت اصل ہے، اسباب راحت اصل نہیں ہے۔ اسباب راحت آپ کو سارے موجود ہوں لیکن راحت نہ ہو پھر کیا فائدہ؟ لیکن اللہ اپنے بندوں کو راحت عطا فرما دیتے ہیں۔ بظاہر جھونپڑا ہے، چھال کے جوتے ہیں، پھٹا پرانا بستر ہے، اینٹ کا تکیہ ہے، اسباب راحت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو راحت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایسی راحت عطا فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ہمارے دل کو اللہ نے اطمینان کی جو دولت عطا کر رکھی ہے، اگر وقت کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو یہ بادشاہ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہم پر لشکر کشی کریں، ہم پر فوج لے کر آ جائیں اور وہ کوشش کریں ہم سے یہ راحت چھین لیں، لیکن اللہ نے وہ راحت دلوں کے اندر رکھی ہے اور دلوں کی راحت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو دیکھو، تو فرمایا تائیسا، تو ایسے شخص کو کانٹا چبھ جائے، فرمایا کہ آگے فرمایا کہ یہ کانٹا چبھ جائے اور وہ سرنگو ہو، وَإِذَا شَيْكَ فَلَا انْتَقَشَ، کہتے کانٹا چبھ جائے، کانٹا نکالنے کے لیے اس کو سوئی نہ ملے۔ اور یہ وجہ کہ جو واقعی خالص مال پیسے کے بندے ہیں ان کو اللہ ایسی اذیت میں ہی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری حدیث جو فرمائی کہ لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر ابن آدم کے لیے 2 مال کی وادیاں ہوں، 2، فَلَبْتَغَىٰ ثَالِثَةً، تیسری کی تمنا کرے گا، اور اس کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اور یتوب اللہ علی من تاب، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے اس کی جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسی مضمون کی باقی حدیثیں، اس میں بھی یہ بتا دیا کہ ہرس جو ہے نا انسان کی بڑی بری ہے، ہرس جو ختم ہونے والی نہیں، اور ہرس کو کیا مٹائے گا؟ قبر کی مٹی۔ آپ بتائیے دنیا میں کتنے بڑے بڑے مالدار ہیں، یا امریکہ کی دنیا میں تو بل گیٹ کا نام، آپ بل گیٹس کا نام سنتے ہیں، بل گیٹس کتنا مالدار ہے، کیا اس نے مزید مال بنانا روک دیا؟ مزید بزنس روک دیے؟ نہیں، کیوں؟ جبکہ اس کے اتنا مال ہے، 1 وادی نہیں، 2 وادی نہیں، 3 وادی، کتنی وادیاں مال کی بھر جائیں، لیکن اسے روکا نہیں ہے، مال اسٹل مال بنا رہا ہے، کما رہا ہے۔ بھائی یہی نبی کہہ رہے ہیں کہ 2 وادیاں بھر کے مال کی دے دے تو تیسری کی تمنا کرے گا، تیسری دے دے تو چوتھی کی تمنا کرے گا، چوتھی دے دے تو 5ویں کی تمنا کرے گا، وہ اس سے ہٹنے والا نہیں، اس کے یہ ہرس ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پھر اس کا ہرس کون مٹائے گا؟ قبر کی مٹی۔ جب مرے گا قبر میں جائے گا تو پیٹ میں مٹی بھرے گی، اب پیٹ کی بھی ہرس ختم ہوگی۔ اور امام بخاری نے شروع میں ترجمۃ الباب میں یتقا کا لفظ ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ اگر تم جو ہے اس ہرس کو مٹانا چاہتے ہو تو یتقا یعنی تقوی والی زندگی اختیار کر لو، جب تقوی والی زندگی اختیار کر لو گے تو تمہاری ہرس مٹ جائے گی۔ لکھا ہے غالباً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور وقت کے ولی تھے، وقت کا قاضی ان کے خلاف باتیں کرتا تھا، قاضی اسلام جو اسلامی سلطنت کا،
کہ یہ صوفی ہے، بدعتی ہے، یہ اللہ اللہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس طرح کی باتیں اس نے کرنا شروع کی۔ تو یہاں تک کہ وقت کے بادشاہ کو یہ بات پہنچی، تو وقت کے خلیفہ کو بھی شکایت کر دی کہ یہ آپ یہ جو ہے نا کہتے ہیں دنیا کو لات مارو، دنیا سے دور رہو، اللہ کے ہو جاؤ، یہ سب فراڈ ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ وقت کے خلیفہ نے بلا لیا دربار میں ان اللہ والے کو، اللہ والے آ گئے۔ اب وہ قاضی اسلام کیا کہتا ہے، شیخ الاسلام جو گورنمنٹ کا شیخ الاسلام تھا، اس نے کہا جی آپ یہ کہتے ترک دنیا، دنیا کو ترک کر دو، اللہ کے ہو جاؤ، ٹھوکر مارو دنیا کو، یہ سب فراڈ ہے۔ وہ کہتے کیا مطلب؟ کہتے مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں دو چیزیں جوان ہوتی ہیں۔ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، ایک مال کی محبت اور دوسری لمبی لمبی امیدیں۔ ایک مال کی محبت، دوسری لمبی لمبی امیدیں، یہ دو چیز اس میں جوان ہوتی ہیں، یہ نبی کی حدیث ہے۔ اور کہنے لگے کہ تم بوڑھے ہو، تم بوڑھے ہو۔ جب بوڑھے ہو تو نبی کی حدیث یقیناً صحیح ہے کہ تم بوڑھے ہو، تمہارے اندر دو چیزیں جوان، ایک مال کی محبت جوان ہے تمہارے اندر، دوسری لمبی لمبی امیدیں۔ یا تو کہو کہ نبی کی حدیث جھوٹی ہے کہ تیرے اندر مال کی محبت نہیں ہے، یا کہو کہ نبی کی حدیث صحیح ہے، میں جھوٹا ہوں، میں جو کہتا ہوں مال سے محبت نہ کرو، محبت نہ کرو، یہ سارا فراڈ ہے۔ دیکھو نا سوال، اب سارا دربار ہکا بکا کہ یار یہ حضرت اب کیا فرماتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی بزرگی مسلم ہے، وقت کے بڑے عارف ہیں، کیا کہیں گے اب سب حیران۔ خلیفۃ المسلمین نے کہا ہاں حضرت صاحب بتائیے، یہ جو حدیث صحیح حدیث ہے، ہاں جی حدیث صحیح ہے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، تو یقیناً آپ بوڑھے ہیں اور آپ میں وہ چیزیں یقین دو جوان ہوگی۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اللہ والے اللہ کو اللہ براہ راست رہنمائی کرتے ہیں، اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں۔ جس دل میں خدا ہو تو وہ دل بھرا کہاں بھٹکتا دھوکہ کھاتا۔ اللہ والوں کو اللہ عنوان سمجھاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت جوان تو وہ ہوگا جو پیدا تو ہو، جوان تو وہ ہوگا جو پیدا ہو، جو پیدا ہی نہیں ہوتے جوان کہاں سے ہوگا؟ الحمدللہ یہاں پیدا ہی نہیں ہوا، تقوی کی دولت سے نہ مال کی حرص پیدا ہوئی، نہ لمبی امیدوں کی حرص پیدا ہوئی، یہاں پیدا ہی کچھ نہیں ہوا۔ جو پیدا ہوگا وہی جوان ہوگا نا۔ فرمایا کہ یہاں تو الحمدللہ پیدا ہی کچھ نہیں ہوا، جب پیدا نہیں ہوتا جوان کہاں سے ہوں گی؟ بس اتنے جملے پر لاجواب کر دیا۔ وہی بات جو امام بخاری کہ ما یتقا، تقوی کی زندگی اگر پیدا کر لی، اللہ سے ڈرنا اگر تمہیں آ گیا، اللہ کے عذاب کے خوف سے یا اللہ کی محبت کے شوق سے اللہ سے ڈرنا آ گیا، تو پھر یہ چیزیں گویا کہ یہ پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ پھر تمہارے اندر مال کی محبت پیدا نہیں ہوگی، مال ہوگا لیکن مال کی محبت نہیں ہوگی، محبت اس ذات کی ہوگی جس نے مال عطا کیا، اور یہ مطلوب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے پیٹ کو صرف اور صرف کیا بھرے گا؟ قبر کی مٹی۔ اور یہاں پر یتوب اللہ علی من تاب، کہ جو اللہ کی سے توبہ کرے، مطلب جو اللہ کی طرف رجوع کرے، یعنی جس کے پاس مال و دولت ہے اب اللہ کی طرف رجوع کر کے رہے گا، گویا کہ اس کے اندر اللہ کا خوف، تعلق اور تقوی پیدا ہو جائے گا، تو یہ مال اس کے لیے خیر بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی مال عطا کرے، لیکن مال کی محبت سے بچا کر محبت اپنی عطا کرے، مال اپنی محبت اپنی عطا کرے، اسے اللہ کی محبت ہو اور دنیا کے مال و دولت۔ اس طرح کہ کائنات بھی ہم نے آباد کرنی ہے، کائنات کو آباد کریں، لیکن اللہ رب کائنات کے ساتھ محبت کریں۔ جب یہ شان ہوگی مومن کی تو دنیا میں چلتے ہوئے آسمان کے فرشتے آ کے مسافہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ محفل ذکر ہوگی، آپ حضرات جو ہے قبلہ رخ بیٹھے رہیں اور پورے جم کر ذکر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی۔
اللہم صلی علی سیدنا. دعا کیجیے یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام روحانی سلسلوں کے اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ صابریہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجیے اور ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما دیجیے. یار ہے یار رب تو میرا اور میں تیرا یار ہوں. یار ہے یار رب تو میرا اور میں تیرا یار ہوں. مجھ کو محبت فقط ہو تجھ سے خلق سے میں بیزار ہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ 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 الہ الا اللہ لا 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگیں. دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگیں. جنو انس و حور و ملائک عرش و کرسی چرغ و زمین دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین. دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین. کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ لا 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں
کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، اپنی نظر سے سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام حاضرین و ناظرین یہ تصور کریں کہ دل سے دنیا کی محبت نکل گئی، دل اللہ کی محبت سے روشن ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام حاضرین و ناظرین یہ دعا دہرائیں میرے ساتھ، اللہم طہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما دیجیے، اور ہمارے دلوں کو تو اپنی محبت اور معرفت کے نور سے منور فرما دیجیے، اور ہمارے ذکر کو قبول فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں کا قبول فرما، یا اللہ ہم تمام حاضرین مجلس کو تو اپنے سچی محبت عطا فرما، یا اللہ ہم تمام حاضرین و ناظرین کو تو اپنی سچی محبت عطا فرما، اپنا مقبول اور محبوب بندہ بنا۔ یا اللہ ہمارے ظاہر باطن کو پاک فرما، یا اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے قلب کو پاک فرما، ہمارے باطن کو پاک فرما، ہمارے ظاہر کو پاک فرما۔ یا اللہ تو اپنی پاک محبت ہمیں عطا فرما، یا اللہ اپنے پاک نبی کی پاک سنتوں پر چلنے والا بنا، یا اللہ پاک نبی کی پاک سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، یا اللہ ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مغلوب پریشان ہیں، یا اللہ ان کو غلبہ عطا فرما، ان کو غیب سے نصرت عطا فرما، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی تمام بیماریاں دور فرما، یا اللہ جو بیمار انہیں شفا کلی عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، عافیت کے ساتھ ان کی عمر کو دراز فرما۔ یا اللہ ہمارے ڈاکٹر شفیع بیدار صاحب کرم فرما، یا اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرما، یا اللہ عافیت اور صحت کے ساتھ ان کی عمر کو دراز فرما۔ یا اللہ ان کی کمیونٹی کے حوالے سے خدمات
کو قبول و منظور فرما یا اللہ، اور جو بھی بیمار ہیں یا اللہ سب بیماروں کو شفا کلی عطا فرما یا اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے دوست عادل شبیر صاحب جن کے مکان پر یہ درس ہو رہا ہے یا اللہ، ان کی خدمت کو قبول و منظور فرما یا اللہ، اس درس کو قبول و منظور فرما، لفظی خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ۔ عادل شبیر صاحب کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے والدین کو خوب برکتیں عطا فرما یا اللہ، دین دنیا کی خوشحالیاں عطا فرما یا اللہ، دین دنیا کی برکت عطا فرما، ان کے دسترخوان کو وسیع فرما یا اللہ، یا تمام حاضرین و ناظرین کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما، ان کی جائز دلی مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا اللہ۔ رحم ٹی وی نیو یارک والوں کو جزائے خیر عطا فرما، جو ہمارے اس پروگرام کو براڈ کاسٹ کرتے ہیں، پوری دنیا میں دیکھا سنا جاتا ہے یا اللہ۔ رحم ٹی وی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس کے انتظامیہ کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما یا اللہ۔ رحم ٹی وی کو یا اللہ ان کی خدمات کو قبول و منظور فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔